کلپ نمبر 484۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 27 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 4 اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی۔ اس قید سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے، کیونکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے، اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو، اور یہ اللہ عز و جل کا عدل ہے۔ نمبر 2، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا، خدا کی پناہ۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا، پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا
اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساعت ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ عز و جل کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے۔ تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔ هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید، مقبول یا مردود۔ اور مشرکوں کو اللہ عز و جل کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یا جو جھوٹی باتیں مثلاً بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گھڑتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔